ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಜೀವನ ಬೆಳಗುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮೌಲಾನಾ ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಹೇಳಿದರು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಎಂಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅರಿವು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಪುಣ್ಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಅವರು ನುಡಿದಂತೆ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಮಾನತ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲೀಂ ಅತ್ತಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳಾದ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ತೆರೆದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ ಹಾಜ್ ಹಸನ್ ಡೋಂಗ್ರಿ ಗಿರ್ಗಾವಿ ಮನೆತನದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಎಂದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಹಲವು ಮಹನೀಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. मौलाना सिराज अहमद साहब और मौलाना हाफिज, ऐसा लग रहा है कि कई 100 सालों से इस स्कूल को बनाया जा रहा है. मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक हैड फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं कि इन्होंने अपनी मेहनत और मशक्कत से बहुत ही आला दर्जे पर पहुंचे. इनकी हमदर्दी, इनकी दिली मोहब्बत भी दीन से ऐसी है कि आज देखते हैं कि टीपू सुल्तान सर्कल के अंदर एक प्लाट की कीमत कम से कम 40 लाख चल रही है. ऐसे 2 प्लाटों को देखकर अल्लाह की सदा की आवाज बुलंद करने के लिए गैर फैमिली खड़ी हुई है. अल्लाह उनसे तमाम से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह उनके हक में दुआ करें कि ऐसे नौजवानों को अल्लाह दीन की खिदमत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया. मेरे नौजवानों, हम देखते हैं यूके भी कितनी कीमती वहां पर जमीनें हैं. वहां पर भी अल्लाह की सदा बुलंद करने के लिए इन्होंने सबसे पहले मस्जिद अपने कब्जे को तामीर की. मेरे नौजवानों, हम देखते हैं कि मजीद इतना ही नहीं कि इनको शौक था कि बेचारे पूरे के पूरे ज्यादा स्कूल नहीं पढ़े, लेकिन दर्द अपनी कौम का ऐसा है कि अपने बच्चों को, अपनी कौम के बच्चों को सरबुलंदी पर पहुंचाने का उनका एक अज़म है. अल्लाह करे इनके अज़म को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान की बुलंदी पर पहुंचाए. अरबी तालीम हासिल कर रहे हैं और साथ ही ये शौक इन्हें पैदा हुआ कि बच्चों को, लोगों, हमारी अवाम को दीन के साथ साथ दुनिया की भी तालीम दी जाए, दुनिया के मकाम पर खड़ा किया जाए. ये इनके अज़म को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए. हमारी दुआ है कि एमजी स्कूल कोलार में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में सबसे आगे इंशाअल्लाह नाम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला. मेरी मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इन्होंने मदरसे पढ़ाए और यह खासकर हम देखते हैं कि कब्रिस्तान के नजदीक एक जमीन लेकर इन्होंने मस्जिद बनाई. जितने लोग मैयत के लिए जाते हैं उनको तहरत का इंतजाम, वजू का इंतजाम अगर कोई कर रहे हैं तो वो ये हैड फैमिली की तरफ से है. हम कोलार वालों की तारीफ से हम शुक्र अदा करना चाहते हैं हम फैमिली का. और मेरे दोस्तों, कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात. यहाँ पर इल्म का खजाना मौजूद है. मैं 2 मिनट का टाइम दिया है मुझे. इल्म क्या है, मैं मेरे ख्यालात इजहार करना चाहता हूँ. इल्म क्या है? इल्म क्या ABCD का नाम इल्म है? इल्म अलिफ बे ते का नाम इल्म है? क्या इल्म डिग्री हासिल करने का नाम इल्म है? क्या इल्म गाड़ी चलाने का नाम इल्म है? मेरे ख्यालात से मैं ये कहना चाहता हूँ, इल्म उसका नाम नहीं, मुंह में पूरी हाथ में छुरी, इसका नाम इल्म नहीं है. इल्म उसका नाम है जो झूठ के सामने सच के लिए खड़ा होता है, उसका नाम इल्म है. जो बातिल के सामने हक के लिए खड़ा होता है, उसका नाम इल्म है. अगर मेरे सामने एक बहुत सा बड़ा वकील अगर खड़ा होकर मैं इल्म वाला हूँ, मैं डिग्री वाला हूँ, मैं नाहक के लिए खड़ा होता हूँ बोला, तो उन्हें मेरे सामने जाहिल है. इनका नाम दगाबाजी नहीं है बल्कि ईमानदारी है. इल्म का नाम धोखेबाजी नहीं बल्कि ईमानदारी है. इल्म का नाम झूठ नहीं बल्कि सच है. और ये ईमानदारी पैदा करने के लिए, ये सच्चाई पैदा करने के लिए हैड फैमिली ने एक ऐसा इल्मी इदारा बनाया है. आप अब देख रहे हैं कि बच्चे अखलाकी तौर पर अपने इल्म का इजहार कर रहे हैं. हमारे और भी प्रोग्राम देखते होंगे, डांस चलता है, वो चलता है, ये चलता है, लेकिन एमजी फैमिली का हम शुक्रगुजार हैं कि कोलार में आपने सही इल्म का पहचान कराया. हम आपका शुक्रगुजार हैं.
اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، پورے کولر والوں کی دعائیں ہیں، آس پاس والوں کی دعا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی کی سطح تک پہنچائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے نوجوانوں، میں میری ایک بات اس اشعار سے تمہاری اصل ہستی تو تمہاری سوچ ہے، تمہاری اصل ہستی تو تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈی اور گوشت ہے۔ کیا ہے انسان کے اندر؟ انسان میں اپنی اچھی نیت ہی اس کی کامیابی ہے۔ اگر تم اچھی سوچ نہ رکھیں گے کہ دنیا میں بڑے بڑے نام و بادشاہ ہو کر گزرے ہیں، ان کی ہستی ہڈی اور گوشت ہو چکے ہیں۔ جو فقیری زندگی گزارے ہیں وہ آج بھی اللہ والے شان و شوکت کی زندگی قبر میں گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اور ایک اشعار سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ طاقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ میں کام دنیا میں امامت کا۔ تو کب لیڈر بنتے؟ تو سچے راہ پر رہا تو لیڈر بنتے، تو انصاف پسند رہا تو لیڈر بنتے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، تو سچے راہ پر رہا تو لیڈر بنتے۔ امامت کسے بولتے ہیں؟ لیڈرشپ کو بولتے ہیں۔ کیسا رہنا؟ بولے تو سچا رہنا، ایماندار رہنا، دنیا کے واسطے نہیں آخرت کے واسطے کچھ کر گزرنے والے کی نیت رہنا، اسے لیڈرشپ بولتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے میں ڈیڈ فیملی کی اور پوری یہ ٹیچرز کمیٹی کی پوری ایسوسیشن کے شکر گزار ہوں۔ مجھے 2 منٹ کا وقت دیا، اس کے ساتھ میں تمام کولر والوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے کہنے کے موقع دیا۔ اس کے ساتھ میری بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں بھی یہ میرا وطن اصلی ہے۔ 7 سال تک میں 7 تک یہاں پر پڑھا۔ بہرحال تفصیل میں جانا نہیں ہے، اتنا ہی کہوں گا، کولار کی جو زمین ہے بہت ہی زرخیز ہے۔ اس کی مثال سکیب والوں نے یہاں کا ادارہ قائم کیا تھا، صحیح معنوں میں وہ نہیں چل رہا تھا۔ اس وقت ہم کھڑے ہو گئے، مرحوم لال صاحب ہنیاڑ کی سرپرستی میں پڑیکر کی طرف سے وہ ادارہ چھین لیے۔ صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ یہاں کی زمین بولو بھائی بہت زرخیز ہے، بہت زرخیز ہے۔ ایک مرتبہ مرحوم محبوب صاحب گرگاؤں کا انتقال ہوا تھا، میں پہنچا، بچوں کا ذہن بنا۔ اس وقت معین الدین، مینو بولتے بھائی، مینو نہیں بولو، معین الدین، دین کی مدد کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا۔ دیکھیے اتنا جمع غفیر مجموعہ ہے، یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ معین کے سامنے میں نے میرا نام مجھے بھی معین بولنا پڑ رہا ہے۔ معین الدین کیا کریں گے، عادت یہ خراب ہو گئی ہے پکار کر معین الدین بولے نہیں آ رہا، معین بولتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو بتایا میں کہ ابا کی خیر خواہی کے لیے کچھ ایسا کام کرو جو تا قیامت تک جاری ہے۔ ابھی صاحب میں نہیں سمجھا، بولے کہ آگے لوگوں 5-6 لاکھ روپے مجھے دیو، میں آپ کو ایک اسکول کی پرمیشن دلا دوں گا۔ تو انہوں نے فوراً نکالے پیسے اس زمانے میں۔ تو اس کے بعد پرمیشن بھی میں نے ان کو دلا دیا، ریکگنیشن بھی دلا دیا۔ آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے ادارے کو دیکھ کر، چھوٹے چھوٹے بچے جس انداز میں، یہ کوئی کمال بچوں کا نہیں ہے، یہاں کے اسٹاف کا ہے، میں یہاں کے پرنسپل کا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے اس اسٹیج سے ان کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ان کی محنت ہے، محنت ہوتی ہے تو بچے بن جاتے ہیں۔ آج مرحوم محبوب صاحب جن کے نام سے ادارہ رکھا گیا، وہ کہنے لگے ہمارے ابا کے نام سے رکھو۔ ضرور بھائی، ابا کے نام سے بھی رکھیں گے، تمہارے دادا کے نام سے بھی رکھیں گے۔ آپ کہیں گے دادا کے نام سے کیا؟ صرف یہ 1 to 8 کی پرمیشن ملی ہے۔ ایک آدمی رہتا ہے یہاں، ان کے سب بھائی کھڑے ہوئے ہیں، ایک نہیں ان کے سب بھائی کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بیٹے بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس ادارے کو دانتوں سے نہیں تھاما ہے، بلکہ محترم حضرات، یہ جگہ بینکوں میں پیسوں کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایسے ادارے قائم کرے۔ آج دل کی گہرائی سے میرا ایمان ہے، اتنے بچے جو تیار ہوئے ہیں۔ آج محبوب صاحب گرگاؤں معین الدین کے ابا اپنے قبر میں
شاید کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جنت کی کھڑکی بھی کھولا ہوا ہوگا, وہاں پر جنت کے بسترے بھی ہوں گے, اس کا پورا اجر ان کو پہنچ رہا ہے. خالی ایک بات پر انہوں نے تیار ہو گئے. اب تو میں نے ان کو اس طرح تیار کیا ہے, کیوں بھائی آئندہ جونیئر کالج بھی کھولیں گے, ارے وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ضرور, میڈیکل کالج بھی کھولیں گے. اسی لیے ہمارے مدرسے کے بچوں کے سامنے ہر جگہ میں ارادہ کرتا ہوں, جب بھی ارادہ کریں اونچا سوچیں, نیچے نہیں, اونچا سوچیں. انشاءاللہ اونچائی تک اللہ پہنچانے کے لیے تیار ہے. ہم غریب ہیں, ہمارا اللہ کیا ہے بھائی, بہت بڑا سوکار ہے, بہت غنی ہے. ارادے کرنے کی ضرورت ہے. تمام حضرات سے اس بات کی میں امید کرتا ہوں, جو ڈرامہ پیش کیا گیا سب سے بڑا رتبہ کس کا دیا گیا یہاں پر, استاد کا. ماشاءاللہ. اسی لیے ہمارے پیغمبر ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. اسی لیے آپ دیکھیے استاد کا اتنا بڑا مرتبہ کہ اسی کے سامنے پرائم منسٹر آف انڈیا اسی استاد کے سامنے بیٹھ کے گیا ہے. کیا وہ ہے یا نہیں بولو, بہت بڑا جج ہے, ڈی سی ہے, اے سی ہے, ایس پی ہے. دنیا کا ہر آدمی کس کے سامنے کس کے پاس بیٹھ کر سیکھ کے گیا بھائی, تو معلمہ, بُعِثْتُ مُعَلِّمًا, میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اسی لیے کنڈیشن بھی ڈالے تھے ہمارے سنا بھائی, 5 منٹ کر کے زیادہ وقت ہوتے جا رہا ہوں. یہاں کی سرزمین بہت زرخیز ہے. آج فیملی والے کھڑے ہو گئے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں. باغبان فیملی بھی کھڑے ہو جائیں, بیجاپور فیملی والے بھی کھڑے جائیں, اتار فیملی بھی کھڑے ہو جائیں, جتنی فیملی ہیں کھڑے ہو جائیں بھائی. دنیا میں بے دینی کی آگ بہت لگی ہے. اس بے دینی کی آگ کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے اس فرمان پر جس کو اللہ نے سب سے پہلے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اس کا نام لے کر جس نے تجھے پیدا کیا. سب سے پہلے دنیا والوں کے لیے سب سے پہلے سبق اللہ نے کس کا دیا ہے, تعلیم کا دیا ہے, پڑھنے کا دیا ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں, جو لوگ نہیں پڑھتے وہ ظلمت میں پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے اور ہمارے یہاں پر مہمان بات کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو بلایا گیا اسی کے لیے. پر اس اونچائی پر نہیں لے سکتے جس اونچائی کی یا جن پلانس کی ہم ہر وقت اپنے اسکول میں بات کرتے رہتے ہیں. آپ کو بدلنا پڑے گا اپنے خیالات کو, آپ کو بدلنا پڑے گا اپنے مزاج کو, آپ کو بدلنا پڑے گا اپنے اپروچ کو اسکول کو لے کر. آج تک اسکول کو لے کر جو ایک اپروچ تھا, جو آپ کا ایک مزاج تھا سوچنے کا, ایک ویوہار کا اسکول کو لے کر, بچوں کی تعلیم کو لے کر, اس میں بدلاؤ لائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد میں پورے کامیاب ہوں گے. کیونکہ یہ اسکول میرا نہیں ہے, یہ اسکول صرف آپ کا نہیں ہے, یہ اسکول ہم سب کا ہے. This school belongs to the whole Kolhar. اگلے سال کی تعلیم کا پلان کچھ ڈیفرنٹ ہو تو مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ آپ ہمارا پورا ساتھ دیں گے, ہمارے ان پلانس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جب بھی کوئی کوئری ہو, جب بھی کوئی آپ کو کوئی سوال ہو ہمارے سسٹم کو لے کر, آپ سے میری محترمانہ گزارش ہے کہ آپ فوراً آفس آ جایا کریں, فوراً ان کی اسکول تشریف لے آیا کریں. آپ کے ہر سوال کا انشاءاللہ ہم اچھے ڈھنگ سے اچھے طریقے سے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں تمام مہمانوں کو جتنے بھی آئے ہیں آپ تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائیں. خصوصاً ہمارے چیف گیسٹ اور حافظ فضل صاحب کی نے اتنی قربانیاں دے کر زندگی میں اتنا زبردست مرکز دینی مرکز کھولا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقی فرمائے, تمام مضمون سے حفاظت فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچہ آدمی کا باپ ہوتا ہے. یہ جو ریڈی میڈ پروگرام آپ دیکھیں, ریڈی میڈ پروگرام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فیکٹری کیسی ہے.
फैक्ट्री का अंदाज़ा रेडीमेड से लगता है। बहुत मेहनत की गई और अल्लाह ताला जो है आफिया गिरगावी माजरत चाहती हूँ बुशरा वालीकर। नेक्स्ट वन इज अनंत गिरगावी 94.2, इनामदार 92.2। मैडम फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले MG वालीविज के बच्चे से कहता हूँ कि वो आए। Everything I stands to you. Every breath I take, every word I hear, every smile I see stands to you. All the things is true. Allah, there's only one God, Muhammad is welcome in the prophets of Allah, Muhammad from the land, rising from the valley between hills of sand, being अब आपके सामने अदालत का मंजर पेश होने जा रहा है। जज साहब नजर मिलनी चाहिए। आप ला सकते हो। वकील हाजिर हो, इंजीनियर हाजिर हो। जज साहब मैं एक हूँ, मेरे आने की वजह से ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई है और मेरे बनाए हुए नक्शों से आलीशान मकानात बने हैं। मैं जब इनकी मुश्किल जिंदगी को आलीशान बनाने में मददगार साबित होती हूँ तो कि उन्हें इज्जत की कोशिश। केस नंबर 4 ज़ियादतन हाजिर हो। जज साहब को पेश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगली बार भी मुझे चुनकर आए और इज्जत की कुर्सी मुझे दे। आप जा सकते हो। वालों को पकड़कर देश की मदद करनी और रात का दौरा करती हूँ, इसीलिए मुझे रात का नींद नहीं आती। जज साहब आप ही बताएं, इज्जत की कुर्सी पुलिस को मिलनी चाहिए। किसान हाजिर हो। मैं एक किसान, मैं रोज सुबह उठकर खेत को जाती हूँ, दिन भर काम करती हूँ, मेरी वजह से इनका पेट भरता है। अगर मैं ना होती तो ये सब लोग कहाँ जाते, कहाँ अपना पेट भरते। मैं अपना खून पसीना एक करके सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक काम करती हूँ। अब आप ही बताइए इस समाज में इज्जत की कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। महबत एक खाके वर्दी वाले काले कुर्ते में क्या चाहिए, मेहनत की हसील। जज साहब आप
کے سامنے ان سب نے جو طلب پیش کیا وہ سب سچ ہے، لیکن ان سے پوچھے کیا اپنی ماں کے پیٹ سے بن کر آئے ہیں؟ حضرت صاحب نہیں، بچپن سے لے کر آج تک ایک استاد کی کمی محسوس ہے، ایک استادی سے ان کو مقام تک پہنچاتا ہے۔ ان سبھی کو لکھنا پڑھنا اٹھنا بیٹھنا ہے استادی کو سکھاتا ہے، تبھی اپنے زندگی میں جا کر اول مقام حاصل کرتا ہے۔ ان سبھی کی زندگی استاد کے بغیر ادھوری ہے۔ آپ بھی جس کی کرسی پر ہیں وہ بھی ایک استادی کی بدولت ہے۔ آپ ہی بتائیں جب صاحب اس سماج میں عزت کی کرسی کسی نے نہیں گئی، یہ عزت کی کرسی صرف اور صرف ایک استادی کی پہنچتی ہے کہ عزت کی کرسی کا حقدار صرف اور صرف ایک استاد ہے کہ استاد کی کوئی کوشش کی جائے۔ صرف حقدار جو ہے وہ استاد ہی ہیں۔ جتنے بھی ہمارے کولار کے جو ہے ریٹائرمنٹ ٹیچرز ہیں، کلاس کیجئے سارے ساتھ۔ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮಾನತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ جہاں کی عشق
حضرت خان بابا روحانی علم کے بادشاہ آپ کے ہر سمسیا سے چھٹکارا پائے، جیون کی ہر کٹھن سے کٹھن سمسیا کا سمادھان پائے۔ بیجاپور کے فیمس اسٹرولوجی حضرت خان بابا سے سمپرک کریں، آپ کی ہر پریشانی سے چھٹکارا، جیسے کہ آپ کے ہر زندگی کے مسئلے کا حل آسانی سے اور چٹکیوں میں نکل آئے گا۔ قابل اور تجربہ کار ایسٹرولوجسٹ کے ذریعے آپ کے ہر مسئلے کا حل ہم تجربے کی بنا پر ہی حل بتاتے ہیں۔ خواہ وہ من پسند شادی کا مسئلہ ہو، شوہر کا کسی غیر عورت کے ساتھ چکر ہو، یا کالے جادو کے معاملے سے آپ پریشان ہیں، یا شوہر کے رویے سے آپ پریشان ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، خاندانی مسئلے حل کروانے ہوں، کسی شخص سے شادی کی طلب رکھتے ہوں، شوہر اور بیوی میں انبن ہوتی ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، یا ویزے کا مسئلہ ہو، کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو، زمینوں کا مسئلہ ہو، یا طلاق سے بچنا ہو، بچوں کے مسائل، ازدواجی زندگی کے مسائل، محبت کا حل، بزنس سے متعلق معاملات،
तालीम से मुतल्लिक हर हल। हजरत खान बाबा रूहानी इल्म के बादशाह अपने इल्म और दुआ की ताकत से बीमारियों का इलाज करते हैं। जिन, चुड़ैल, शैतान से छुटकारा पाए और दम्मा, कामुनी, इसूब, पेट दर्द, लेडीज की हर प्रॉब्लम का इलाज, आपके हर समस्या का होगा समाधान। परेशानी कोई भी हो, अब होगी जड़ से खत्म। हजरत खान बाबा को मिलने का समय सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक। आज ही मुलाकात करें। घर का पता हजरत खान बाबा सैनिक स्कूल, फर्स्ट गेट, बस स्टॉप, इब्राहिम रोजा, बैक साइड, हॉर्ती प्लॉट, रहीम नगर, विजयपुर। मोबाइल नंबर 9972183841।